بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولين من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على محمد عبدك ورسولك وصل على الجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وعلى أزواجه وذرياته. میرے محترم دوستو، بزرگوں، ماں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی نشست میں انشاءاللہ ایک بہت ہی بلنگریک اور ضروری عقیدے کے بارے میں بیان ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں صحابہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے. صحابہ کے بارے میں ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے. ہم اہل سنہ والجماعت میں سے ہے، اور ہمارے صحابہ کے بارے میں یہی عقیدہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ایک خاص مرتبہ عطا کیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں ایک اسپیشل پوزیشن اسلام میں دیا ہے. اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے راضی اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے راضی ہے. جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یعنی انصار اور مہاجرین میں سے جنہوں نے سبقت کیا، جنہوں نے سب سے آگے بڑھے. والذین تبعوہم بإحسان، اور جنہوں نے جن لوگوں نے ان کے پیچھے نیکی میں آگے بڑھے، جو لوگ ان کے پیچھے نیکی میں آگے بڑھے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے راضی اور وہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے راضی. اعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے ان سے وعدہ، ان کے لیے جنات بنایا ہے. جنات یعنی جنت کی میرفوت. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کیا ہے جنات، جنت نہیں جنات، اور ایسے جنات جو تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہے. خالدین فیہا ابدا، وہاں پر وہ ہمیشہ رہیں گے. ذالک الفوز العظیم، اور یہی فوز عظیم ہے، یہی بڑی کامیابی ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مہاجرین کے بارے میں سورۃ الحشر میں فرمایا کہ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مہاجرین کے بارے میں فرمایا کہ یہ سب سچے لوگ ہیں، یہ سب سچے لوگ ہیں. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ انصار کے بارے میں فرماتے ہیں والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا. اور آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فاولئک هم المفلحون، اور یہ لوگ فلاح اور کامیابی پانے والے لوگ ہیں. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تحقیق کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہے ان مؤمنین سے، ان ایمان والوں سے جنہوں نے جنہوں نے جو ہے آپ سے بیعت کیا تھا درخت کے نیچے۔ تو ظاہر کہ یہ جو ہے جو یہ صحابہ ہی کے بارے میں ہے، یہ سب آیات اور ایسی بھی کئی آیات ہے جو قرآن مجید میں موجود ہے، جس سے جو ہے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے راضی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کا وعدہ رکھا، ان کو جو ہے ان کے جنت کا فیصلہ کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے راضی ہے۔ اسی طرح جو ہے آگے جا کر کے جو ہے صرف یہاں تک نہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی فرماتے ہیں ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرف بھی اشارہ فرماتے کہ یہ صحابہ یہ مخصوص جماعت ہے، یہ خصوص جماعت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کو چنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کو چنا ہے کہ وہ صحابہ بنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پوسیسی میں آئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان ارواح مقدسہ کو چن کے رکھا تھا، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، صحابہ کی مثال، صحابہ کے فور بیلدر تورات اور انجیل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے سے ہی رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو کہ فور بیلدر جو ہے پہلے سے تورات اور انجیل میں بیان کر دیا تھا، ان کے جو ہے نشانیات پہلے سے تورات اور انجیل میں بیان کر دیا تھا۔ تو یہ چند آیات ہے جو صحابہ کے مناقب کے بارے میں بیان کرتا ہے، کہ صحابہ کے پوسیسی کے بارے میں بیان کرتا ہے، اور ہمارا عقیدہ اسی پر ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم جو ہے یہ جو ہے دنیا میں جنتی جماعت تھا، اور ہمارا عقیدہ اہل السنہ والجماعت کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو ہے صحابہ سب سے مقدس جماعت اس دنیا میں تھا، سب سے مقدس جماعت جو ہے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد یہ صحابہ کا جماعت تھا۔ اور اسی طرح جو ہے اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکرموا اصحابی فإنہم خیارکم، کہ میرے صحابہ کیا اکرام کرو، میرے صحابہ کے بارے میں جو ہے میرے صحابہ کی تکریم کرو، میرے صحابہ کو جو ہے اس کو جو ہے اچھا ان کے بارے میں بولو، فإنہم خیارکم، کیونکہ وہ تم میں سے سب سے بہتر تھے، وہ تم میں سے سب سے بہتر تھے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فی اصحابی، کہ اللہ کے واسطے میرے صحابہ سے ڈرو، بلکہ اللہ کے لیے میرے صحابہ کے بارے میں ڈرو، یعنی یہ کہ ان کے بارے میں کچھ کہنے سے پہلے سوچو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، لا تتخذوہم غرضا من بعدی، کہ میرے بعد اس کو نشانہ مت بناؤ کہ صحابہ یہ صحابہ ہی تو ہے، نہیں بھائی، یہ صحابہ نہیں، یہ صحابہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میت خزالہ ہے، اس کے ایک بہت اسپیشل پوسیسی ہے اسلام میں، یہ نارمل لوگ نہیں ہیں، یہ نارمل لوگ نہیں ہیں، اس کی اصلاح خود اللہ اور ان کے رسول نے کیا ہے، خود اللہ اور ان کے رسول نے کیا ہے۔ کتنی مرتبہ قرآن مجید میں جو ہے آیات اترا، کیوں اترا؟ کیونکہ ایک چیز ہو گیا، ایک چیز کچھ ہو گیا ہے دو صحابی کے بیچ میں، یا جو ہے ایک مسئلہ پیش آ گیا جس کی وجہ سے جو ہے اللہ نے آیات اتارا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس جماعت کی خود اصلاح فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جس جماعت کی اصلاح فرمائی، وہ نارمال لوگ کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ نارمال لوگ کیسے ہو سکتے ہیں؟ میرے بھائی دوست بزرگوں ماں اور بہنیں، ہم بعض مرتبہ نا علمی کی وجہ سے کہہ دیتے ہیں کہ ہاں وہ ہم کے صحابہ لے کر کے نہیں چلنا ہے،
ہمیں صحابہ کو لے کر کے نہیں چلنا ہے، ہمیں اللہ اور ان کے رسول کو لے کر کے چلنا ہے۔ تو یہ جملہ بظاہر ہمیں ٹھیک لگ رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ علم نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائی دوست بزرگوں، یہ بات آپ سوچنے کی ہے کہ جب ہم صحابہ کو ہی نکال دیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہم تک پہنچے گا کیسے؟ صحابہ کو ہی نکال دیں گے تو پھر جو ہے قرآن خود شک کے دائرے میں آ جائے گا، قرآن مجید خود شک کے دائرے میں آ جائے گا، کیونکہ قرآن مجید کے پہلے اسٹوڈنٹ کون تھے؟ وہ صحابہ تھے۔ قرآن مجید کے جو ہے اسٹوڈنٹ کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کس نے سیکھا؟ صحابہ نے سیکھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث جو ہے ان کے اقوال نقل کرنے والے کون ہیں؟ وہ صحابہ رضی اللہ عنہم ہیں۔ اسی لیے جو ہے صحابہ جو ہے یہ احادیث اور قرآن کو سب سے بہترین سمجھنے والے ہیں۔ یاد رکھنا، صحابہ رضی اللہ عنہم قرآن مجید کو اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بہترین سمجھنے والے ہیں میں سے ہے۔ اسی لیے جب آپ کو اختلاف ہو جائے، کسی مسئلے پر اختلاف ہو جاتا ہے کہ احادیث میں جو ہے کہ دو احادیث مل جاتا ہے اور اس میں جو ہے کچھ اختلاف ہو جاتے تو ہمارا رجحان فوراً صحابہ کی طرف چل جاتا ہے کہ صحابہ اس پر کیا عمل کرتے تھے، صحابہ کا عمل کیا تھا اس پر۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، ماں اور بہنیں، اسی لیے صحابہ کو جو ہے یہ اہل سنت والجماعت میں سے کہ عقیدہ میں سے ہے کہ صحابہ کے بارے میں جو ہے ہمیں کچھ نہیں کہنا ہے، اور ان کا پوسیسی کسی اور کے پوسیسی کی طرح فرخلیگ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ان کا علم جو ہے کسی اور کا علم کے مقابلے میں کچھ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ انہوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریسٹریٹس جو ہے فیضیاب ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریسٹریٹس انہوں نے علم سیکھا ہے۔ ہاں، صحابہ کے درمیان پوسیسی میں فرسخیل ہوتا ہے، مار اوورال جو ہے اوفرت الخمین تمام صحابہ رضی اللہ عنہم جتنے بھی تھے، سب پر ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ صحابہ سے بہتر کوئی ہو نہیں سکتا، انبیاء کے بعد صحابہ سے بہتر کوئی ہو نہیں سکتا۔ تو اس کا دھیان رکھنا چاہیے کہ یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، کہ جب تم دیکھو کہ میرے صحابہ کے بارے میں کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے، فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، کہ کہو اللہ کی لعنت ہو تمہارے شر پر، اللہ کی لعنت ہو تمہارے شر پر۔ اور ایسے لوگوں سے جو ہے دوری بنا کر رکھو، ان کی باتوں کو سنو تک نہیں، جو صحابہ کو تانا مارتے ہو، جو صحابہ کے بارے میں برا بھلا کہہ رہے ہو، جو صحابہ صرف یہ کہہ رہے ہو کہ ہاں وہ بھی تو انسان تھے ہماری طرح، وہ بھی تو انسان تھے ہماری طرح، تو اس میں شک نہیں کہ وہ انسان نہیں تھے، اس میں شک نہیں ہے کہ وہ انسان تھے، وہ تھے انسان، لیکن میری اور آپ کی طرح نہیں، میری اور آپ کی طرح نہیں۔ جو انسان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کیا ہو، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو ایمان کے حالت میں، تو وہ میری اور آپ کی طرح کس طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ چاہے صحابہ ہو، چاہے صحابیات، مرد اور عورت، سب کے پوسیسی جو ہے یہی ہے کہ وہ سب سے بہترین جماعت تھا، اور وہ جنتیوں کا جماعت تھا، وہ جنتیوں کا جماعت تھا۔ تو اس عقیدے کو مضبوطی سے ہمیں تھامے رکھنا ہے، اس عقیدے کو ہمیں مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے، اور جب بھی کوئی بات ہو تو پھر جو ہے تو ہمیں دین کے بارے میں کوئی بات کرنا ہی نہیں چاہیے، ہمیں دین کے بارے میں کوئی ڈسکسی کرنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ
ہمارے پاس علم ہی کتنا ہے کہ ہم جا کر کے دین کے بارے میں ڈسکسی کریں. اور خدا نخواستہ اگر ہمارے پاس جو ہے ہم نے ایسا بات کہہ دیا جس کا تعلق عقیدے سے ہو، تو پھر جو ہے اس میں جو ہے ہم بغیر جانے ہوئے ہم مرتد ہو جائیں گے. بغیر جانے ہوئے ہم مرتد ہو سکتے ہیں. وہ کوئی چیز جو فرض تھا ہم نے اس کا انکار کر دیا، کوئی چیز جو سنت جو قرآن اور سنت سے ثابت تھا ہم نے اس کا انکار کر دیا، تو ہمارا اسلام خطرے میں پڑ جائے گا. اسی لیے جو ہے دین کے بارے میں کچھ مت بات کرو. جب کچھ کرنا ہو تو فوراً تو علماء سے پوچھو، تب جا کر کے جو ہے، اور جو ہے آپ جا کر کے مفتی مت کھیلو. ٹھیک ہے کہ ہاں ہم ایسے سن لی، ہم ویسے سن لی، چاہے جون چیز سن لیں. ٹھیک ہے، آپ جا کر کے عالم سے پوچھو، کسی عالم سے پوچھو، اور تو کسی عالم سے پوچھو مسئلہ، تب جا کر کے جو ہے، اور دوسروں کے لیے مت پوچھو، خود کے لیے پوچھو. خود کے لیے پوچھے، جس کا سوال ہو وہ خود اس شخص سے پوچھے اور مسئلہ معلوم کرے. کسی تویدہ کو اس کے بیچ میں مت لانا، کیونکہ جو ہے وہ تویدہ کچھ اور بتائے گا، ترویل بات کچھ اور ہے، اور پتہ نہیں، اور وہ سمجھے گا کچھ اور کہے گا کچھ اور. اس لیے جس کا مسئلہ ہے وہ خود آ کر کے پوچھے، اور جو ہے، اور ہمیں جو ہے آپس میں مذاکرہ نہیں کرنا ہے، خاص طور پر عقیدے کے بارے میں، خاص طور پر جو ہے مسائل کے بارے میں جس کا تعلق فرائض سے ہو. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے عقیدے کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. خاص طور پر صحابہ کے بارے میں جو ہے، یہ جو ہے ہم بہت لوگ اس میں کوتاہی کرتے ہیں، بہت سارے لوگ اس میں جو ہے غلط الفاظ استعمال کر لیتے ہیں. اس سے بچو اور جو ہے یاد رکھو کہ ہم اہل سنت والجماعت میں سے ہے، اور ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم یہ جنتی لوگ تھے. صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم یہ وہ لوگ ہیں جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جو ہے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی. تو جو اللہ تعالیٰ نے اسٹیمپل دے دیا کہ وہ راضی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسٹیمپل دے دیا اولئک هم الصادقون کہ وہ سچے لوگ ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسٹیمپل دے دیا اولئک هم المفلحون کہ وہ لوگ فلاح پانے والے لوگ ہیں. تو پھر ہم اور آپ کون ہوتے ہو یہ کہنے والے کہ وہ جو ہے صرف میری طرح اور آپ کی طرح انسان ہیں؟ ہم کس منہ سے یہ کہیں؟ ٹھیک ہے، اس سے جو ہے بچو اور ان کا جو ہے پوزیشن کو سمجھو. جس طرح وہ نبی کی طرح، نبی کے مقام پر نہیں ہے، وہ انبیاء علیہ السلام کے مقام پر نہیں ہے، لیکن ہاں وہ یہ اس مقام پر ہے کہ وہ دنیا میں ایک جنتی جماعت تھا. دنیا میں ایک جنتی جماعت تھا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جو ہے اپنے عقیدے کو جو ہے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے عقیدے پر جو ہے تھمے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.